علیکم. امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے اور جو ہے وہ لیگل معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے جو لیگل معاملات چل رہے ہیں آج کل ملک میں وہ بڑے ہی جو ہے وہ افسوس کن ہیں. مجھے یاد آتا ہے وہ کیس جو کچھ مہینے پہلے ہم نے فائل کیا لاہور ہائی کورٹ میں ایم پی او آرڈیننس کے اگینسٹ, جس میں الحمدللہ اس ٹائم پہ جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس وہ اسٹے بھی ہو چکا ہوا ہے ایم پی او آرڈیننس, اور ایم پی او آرڈیننس جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی رک چکی ہے. لیکن جس ٹائم پہ ہم رکوانا چاہ رہے تھے اس ٹائم پہ انلکیلی نہیں رک سکی اور وہ چلتی رہی. ایم پی او آرڈیننس بیسکلی انگریز کے زمانے کا ایک آرڈیننس ہے جس میں ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کو پاور دے دی گئی کہ آپ کسی بھی بندے کے خلاف جو ہے وہ پریونٹیو میجر لے کے اس کو پبلک مینٹیننس کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے آپ اس کے اگینسٹ سیکشن 3 کا ایم پی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں, جس کے بعد جو ضلع کی پولیس ہوگی وہ یا صوبے کی پولیس ہوگی وہ اس بندے کو نظر بند کر دے گی. اچھا, یہ آرڈیننس بڑی عجیب و غریب تھا. جب کورٹ میں اس کے آرگومنٹس ہوئے تو میں نے جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس اپنے دلائل پیش کیے اور بڑے انٹرسٹنگلی انہوں نے اس کو جو ہے وہ پہلے, بلکہ جسٹس شکیل احمد صاحب کے پاس لگا, انہوں نے اس میں جو ہے وہ پہلے مجھے بتایا کہ آپ اس میں یہ بتائیں کہ یہ کو وارنٹو یا سرچریرو کی ریٹ کس طرح بنتی ہے. پہلے ان کو اس پوائنٹ پہ سیٹسفائی کیا. پھر جو ایموشنل پوائنٹ تھا جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے 9 مئی کے بعد کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف ایم پی آرڈیننس متعدد ڈپٹی کمشنرز نے جاری کیے, جس کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا پولیس کی طرف سے اور اریسٹ کر کے وہ نظر بند کر دیا جاتا تھا. بلکہ ایک بڑا جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ پرویز الہی صاحب کا کیس, وہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے عزیز ہیں, جنہوں نے وہ کیس کنٹیسٹ کیا. ان کے کیس میں یہ ہوا کہ جی پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس امجد رفیق صاحب نے بیل دی اور جو لاہور پولیس ہے ان کو انسٹرکشن دیں کہ ان کو اپنے گھر تک چھوڑ کے آئیں جو ان کا ریزیڈنس ہے پرویز الہی صاحب کی. ڈی آئی جی آپریشنز ان کو خود اسکارٹ کریں گے. ڈی آئی جی آپریشنز بجائے اسکارٹ کرنے کے, اور وہ لکیلی اس ٹائم آئی جی اسلام آباد لگے ہوئے, انہوں نے اسلام آباد کے ایک ڈی سی کا ایم پی او آرڈر امپلیمنٹ کیا اور ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا, جس کے بعد کنٹیمپٹری پروسیڈنگ چلتی رہی, یہ تمام معاملات چلتے رہے. یہ جو پچھلا سال گزرا ہے یہ والا سال تو میں کہوں گا کہ ریکرنگلی کانسٹیٹیوشنل لائر کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سال گزرا ہے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ کرنے کو ملا. تو ایم پی او آرڈیننس کا جو کیس میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے فائل کیا, جس میں آرگیومنٹ بھی کیا, اس میں جو ہے وہ بعد میں اس میں اور بھی کافی ہمارے کافی امپورٹنٹ سیاستدان پاکستان کے وہ بھی اس میں پارٹی بن گئے. اس ٹائم پہ وہ بھی پارٹی ہیں اور کیس اسٹل پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, لیکن جو موٹی بات وہ یہ ہے کہ جو ایم پی او آرڈیننس ہے اس میں آپ کسی بھی بندے کو انفیٹڈ پاور ہے اسٹیٹ کے پاس کہ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اندر بند کر دے, اور اس کے بعد اس کو, آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کی ویڈیو بھی آتی رہی اور بھی سیاسی لیڈرز کی آتی رہی جس میں ڈپٹی کمشنرز نے ان کو بند کیا. تو اس طرح کے جو انکانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں اسی کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے اس کی ریٹ وائلیٹ ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کی ریٹ گورنمنٹ خود وائلیٹ کرتی ہے. جب اس طرح کا آرڈر پاس ہوگا جو ان امیجنیبل ہوگا یا انلیگل ہوگا تو بینگ اے لا اسٹوڈنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اپنی ریٹ کو خود کمپرومائز کر رہی ہے. تو پھر کورٹس کو اپنی ریٹ ایشو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جب گورنمنٹ اپنی ریٹ کو وائلیٹ کرے تو اس کو بھی انفورس کس نے کرنا ہے, گورنمنٹ خود تو نہیں کر رہی, تو اس کو کورٹس نے انفورس کرنا ہے. تو بینگ ہائی کورٹ بینگ کانسٹیٹیوشنل being an authority which is a constitutional oversight on all other departments in the province, High Court is basically designated to prevent those rights, اور ہائی کورٹ جو ہے وہ امبریلا کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کیس ہے اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو مجھے امید ہے, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گا جو کانسٹیٹیوشنل کیسز کچھ امپورٹنٹ نیچر کے جو ہمارے دفتر سے ہوئے اور جس میں ہم نے خود آرگومنٹس پیش کیے, ان کی جو پورے ان کے ارد گرد بڑے معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں جو میں آپ سے اگر شیئر کروں تو بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. لیکن اب تو آپ لوگ اتنا حیران نہیں ہوں گے, کیونکہ جس طرح ہمارے باقی وکلا کے ساتھ اور باقی جو ہمارے اینکرز ہیں ان کے ساتھ جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اسی طرح کے ملتے جلتے ہمارے ساتھ اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں تھے, لیکن میں نے بھی وہ فیس کیا. ایون دو بینگ اے پروفیشنل لائر, ہمارا کسی جماعت سے کسی چیز سے کوئی لنک نہیں ہے, لیکن وہ تمام چیزیں ہم نے بھی فیس کی, اور وہ میں اگر کبھی آپ سے ویڈیو میں شیئر کروں تو بڑا انٹرسٹنگ واقعات ہوں گے. بلکہ ایک ہمارا جو ہمارے جج صاحب ہیں جو سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں, سٹنگ جج ہیں, ان کے طرف سے مجھے ایک پیغام بھی میرے لیے بھیجا گیا, اور میں نے ان کا پیغام جب سنا تو میں خود بھی آپ سمجھیں کہ ڈر گیا. اور مجھے میرا منشی کہتا ہے کہ سر آج 2-4 دن کے لیے نا ہم لوگ مری نتھیا گلی کے لیے نکل رہے ہیں, آپ
चले जाएँ वहाँ पे वेकेशंस करके आएँ, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो एनीवेज़ ये चीज़ें चलती रहती है। तो MPO जैसे जो ऑर्डिनेंसेस है ना, इनकी वजह से इस तरह के मुतअद्दिद और ऑर्डिनेंस आए। पेमरा का भी आया, उसमें भी हमने एक्शन लिया, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर उसके बाद और भी आते रहे जिसमें हम लोगों ने अपनी अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ने खुद वायलेट किया। और अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इसका जो हेटेड है लोगों का इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो इसी वजह से है कि वो इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो उन्होंने उसका बेदुरेग इस्तेमाल किया, तो फिर कोर्ट्स को स्टेप इन करना पड़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दिया करें। फिर इंशाल्लाह आपको हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इसको मैं जो अपनी जो केसेस हैं इनको मैं शेयर करूँ, फाइल सामने रख के शेयर करूँ, और ऐसा उस तरह भी हम लोग काम कर रहे हैं एज वी गो बाई। क्योंकि आजकल सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम निकल आता है, तो अपनी स्केड्यूल में और अपनी रूटीन में ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट कर लूँगा और ऐड ऑन कर लूँगा। तो होपफुली आई विल सी यू टुमारो या इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।